بات صحیح ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو ذرا، اونچا بولو، ہے کہ نہیں بات؟ جب تک ہم اور آپ میں جہالت رہے گی کچھ نہیں ہوگا، کتنے ہی شور مچا لو کچھ نہیں ہوگا۔ بچوں کے ہاتھوں میں قلم آنا چاہیے۔ ایک بچہ بھی اگر سوچو ڈی ایم بنے گا تو گورنمنٹ کی نظر میں بھی آپ کی اہمیت بڑھے گی، ان کو بھی لگے گا پڑھے لکھے لوگ ہیں حضرت، اور علم کی ہر زمانے میں قدر ہوتی ہے۔ ایس پی بنے گا، سی او بنے گا، ارے کم از کم کوتوال بنے گا، اور جب کوشش کرو گے تبھی تو بنو گے۔ اور اگر ڈیجوں کے آگے ریچوں کی طرح ناچتے جاؤ گے کہ یار کی شادی میں ناچ رہے ہو، ٹھمکے لگاتے ہوئے جا رہے ہو، تو ٹھوکے ہی جاؤ گے، یہاں بھی ٹھوکے جاؤ گے، وہاں بھی ٹھوکے جاؤ گے۔ میں کسی کو کیوں ذمہ داری دوں؟ ہم خود قصوروار ہیں اپنے یہ جو دن دیکھ رہے ہیں آج ہمارے سامنے ہیں۔ یار دنیا، مجھے حیرت ہی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ پوری رات جاگ کر کے تمہیں مٹانے کے پروگرام بنا رہے ہیں، اور ہمارا یار جو ہے پوری رات جو ہے ناچنے میں لگا ہوا ہے۔ شرابیں تک پی جا رہی ہیں مولانا ناظم صاحب، شرابیں تک پی جا رہی ہیں مسلم معاشرے میں، جو خنزیر کی طرح حرام ہے وہ پی جا رہی ہے مسلمانوں میں۔ نشہ تک کر رہے ہیں لوگ، دولت مل گئی تو نشہ شروع کر دیا۔ بہت سارے غریب لوگ بھی کرتے ہیں، بھی کیوں کر رہے ہو نشہ؟ کہ نشہ کرنے سے ٹینشن مکت ہو جاتے ہیں، ٹینشن مکت۔ اے لوگو، اگر فکر کو ختم کرنا ہے تو اللہ کے گھر میں آؤ، بڑی بڑی فکریں دور ہو جائیں گی۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ جب ٹینشن میں تھے، فکر میں تھے، کسی عالم نے مشورہ دیا ادھر ادھر مت جاؤ، کہیں پر بھی نہ جاؤ، سیدھے اللہ کے گھر میں چلے جاؤ، وہاں جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیشانی جھکا دو۔ ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا کہ جب مسجد میں گئے تھے تو چہرہ اترا ہوا تھا، ٹینشن کے آثار پیشانی سے ظاہر تھے، مگر جب نماز پڑھ کے واپس آئے تو چہرہ مسکراہٹوں کے گلاب کے ساتھ کھلا ہوا تھا، لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ سبحان اللہ! ارے اتنی دیر میں کیا ہو گیا؟ 15-20 منٹ کے اندر ایسی کون سی بات ہو گئی؟ مسجد میں گئے تھے تو فکر مند تھے، واپس آئے تو مسکرا رہے ہو۔ اللہ اللہ! وہ نمازی مسکراتا جاتا تھا، ہاتھ اٹھاتا جاتا تھا، نعرہ لگاتا جاتا تھا، بڑے پیارے انداز میں کہہ رہا تھا، نہ دولت سے نہ ثروت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے نہ ثروت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد۔ سبحان اللہ! بہت اچھا، تسلی دل کو، بڑے سارے لوگ پڑھے، نہ دولت سے نہ ثروت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو۔ پورا بچہ ہاتھ اٹھا کے پڑھ دے، خدا کو، آواز آئے خدا کو۔ اس لیے کہتا ہوں اسلام نگر آس پاس کے میرے بھائیوں، 5 وقت کا نماز پڑھا کرو، اللہ کی بارگاہ میں پیشانی جھکایا کرو۔ اب دیکھو فجر کی آذان بھی ہوگی انشاءاللہ، جب آذان ہو جائے تو بسترے چھوڑ دینا، کبھی جلسے میں آنے کا ثواب بھی ملے گا۔ یار کتنا سہانا وقت ہوتا ہے صبح کا۔ میں روڈوں پہ دیکھتا ہوں لوگوں کو، ہمارے غیر مسلم بھائی بھی بہت سارے واک کرتے ہوئے ملتے ہیں، دوڑتے ہوئے ملتے ہیں، رننگ کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں صبح کے وقت میں دوڑنے سے مانسک سنتولن اچھا رہتا، سواس اچھا رہتا، صحت بنتی ہے ہماری۔ بابا رام دیو نے ہم سے کہا اس لیے ہم دوڑ رہے ہیں۔ لیکن جب ہم مسلمان محلوں میں جاتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے، 2-4 نمازی مسجدوں میں نظر آتے ہیں، باقی سب سوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ کو صبح کے وقت میں دوڑ کر کے اپنی صحت بنا رہے ہیں۔ ارے اللہ نے تجھے فجر کی نماز عطا فرمائی ہے، اگر فجر کے لیے اٹھو گے، تازہ پانی سے وضو کرو گے، گھر سے مسجد تک جاؤ گے، 4 رکعت نماز پڑھو گے، گھر سے واپس آؤ گے، آنے جانے میں رننگ بھی ہو جائے گی، تمہاری سواس بھی اچھی ہو جائے گی، اور جنت میں جانے کا انتظام بھی ہو جائے گا، دن کا آغاز بھی اچھا ہو جائے گا۔ اسلام کے دامن میں سب کچھ ہے، مگر ذمہ دار ہم ہیں۔ پہلے کے مسلمان نمازی ہوا کرتے تھے، دین کے غازی ہوا کرتے تھے، قرآن پڑھنے والے ہوا کرتے تھے، حلال روزی کھانے والے ہوا کرتے تھے۔ آج تمہارا طریقہ بدل گیا، اس لیے دنیا کا نظام بھی بدل گیا۔ حیدری
تیری فکر ہے نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسناف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، درس قرآن جو ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ کیا بات ہے۔ ایک غیر مسلم، اس سے میرا دوستانہ ہے ناظم بھائی، تو مجھ سے وہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے یہاں جو نماز کا سسٹم ہے، نماز کا طریقہ ہے، اگر آپ کے وہاں مسلمان نماز پڑھیں تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یوگا کے اندر بھی وہ بینیفٹ نہیں ہے، وہ فائدہ نہیں ہے جتنا فائدہ تمہاری نماز کے اندر۔ واہ کیا بات ہے، زندہ باد۔ یار نماز کے نام پہ بولو نا سبحان اللہ، یا بغیر نماز کی جنت ملے گی؟ نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھو، 5 وقتہ نماز پڑھو۔ اے مومنو خدا کی عبادت نماز ہے، مقبول بارگاہ رسالت نماز ہے، دنیا میں کام آئے گی دنیا کی دولتیں، عقبہ میں کام آئے وہ دولت نماز ہے، گمراہیوں سے شر سے بچاتی ہے اے خلیل، رکھتی ہے عافیت میں وہ قوت نماز ہے۔ آج ہمارے بہت سارے بڑوں کی طرف سے جو گائیڈ کیا جا رہا ہے وہ اپنی جگہ سمانت ہے، وہ جو بھی مشورہ دیں گے علماء یا جو ذمہ داران ہیں وہ اس پہ عمل کریں گے، اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر ایک بات بتاؤ، جیل بھرو آندولن کی اپنی اہمیت ہے، مگر مجھے بتاؤ اس سے پہلے مسجد بھرو آندولن کون چلا رہا؟ بولو زور سے بولو ذرا، مسجد بھرو آندولن بھی تو چلانا ضروری ہے کہ نہیں؟ بولو، ہمارے بڑوں کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ جو بھی مشورہ دیں وہ علماء ذمہ داران اس پہ غور کریں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ مسجد بھرنے سے تمہیں کون روک رہا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، کس نے منع کیا ہے مسجد بھرنے سے؟ ارے تم مسجدوں میں آؤ تو صحیح خدا کے بندو، صرف جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں، روزانہ 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنے لگو، خدا کی قسم ہمارے ہندو بھائی بھی تمہیں کھڑے ہو کر کے سلام کرنے لگیں گے، تمہیں عزت دیں گے وہ کہ یہ واقعی میں سچے مسلمان ہیں، مگر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نماز کے وقت میں وہ تو موبائل ہی چلا رہا ہے، نماز کے وقت میں IPL دیکھ رہا ہے، نماز کے وقت میں سنیما دیکھ رہا ہے، نماز کے وقت میں شراب کی بھٹیاں آباد کر رہا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ خود ہی اپنے دین کا ادب نہیں کر رہا ہے تو دنیا ادب کیا کرے گی؟ حضرات توجہ ہے کہ نہیں؟ مجھ سے اور بھی کہا جا رہا ہے بولنے کے لیے، مگر چونکہ میں وقت کا لحاظ کر رہا ہوں، بھائیو ہاتھ اٹھا کے ذرا مجھے بتا دو کہ انشاءاللہ اب نماز پڑھیں گے، سارے لوگ بولو 5 وقتہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ 5 وقتہ نماز پڑھو میرے ساتھیو، نماز پڑھو اور اللہ کی بارگاہ میں رو کر کے دعا کرو، مولا ہم تیرے عاجز بندے ہیں، یا اللہ تیرے محبوب کی شان میں توہین ہو رہی ہے، تیرے محبوب کو نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے، یا اللہ تو ہی منتقم حقیقی ہے، تو نے اپنے محبوب کی گستاخوں کو بڑی ذلت کی موت مارا ہے۔ ابو لہب حضور کی شان میں توہین کرتا تھا تو اللہ پاک نے پوری سورت نازل فرمائی، تبت یدا، پوری سورت نازل ہوئی۔ ایک اور بندہ تھا ولید نام سے، 10 عیوب اللہ نے بیان کی، اور یہ بات یاد رکھو، رسوا تمام عمر رہے گا جہان میں گستاخی جس نے کی ہے محمد کی شان میں، اور آقا کی بات اور آقا کی طرف بھی روتے ہوئے عرض کرو کہ یا رسول اللہ، میرے آقا آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، آپ کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے، ہم کمزور و عاجز بندے، یا رسول اللہ آپ ہی ہماری طرف نگاہ کرم فرما دیجئے، میرے آقا آپ ہی اپنے دیوانوں کے اندر غیرت ایمانی پیدا کرنے کی دعا فرما دیجئے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو، اور اس بات کو یاد رکھنا میرے آقا کی عظمت کو جتنا دبانے کی کوشش ہوگی محمد کی عظمت اتنا ہی بلند ہوتی چلی جائے گی۔ محمد عربی کی عظمت کو کوئی گھٹا نہیں سکتا، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ارے ہمارے اعلیٰ حضرت نے سچ کہا تھا، غلط نہیں کہا، اللہ کی قسم بالکل سچ کہا، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا، ہاتھ اٹھا کے پڑھو یار، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی،
नबी, कर्म बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, जिंदाबाद जिंदाबाद, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। आए है एक सहाबी हैं जी, एक सहाबी रसूल जब गए तो मजमा इकट्ठा हो गया, उनका नाम सुन के हुजूर के सहाबी आए, बड़ा मजमा हो गया। वो ऊंची जगह पे खड़े थे, बाकी सब लोग नीचे से आप बैठे हुए हैं, तो बहुत मजमा था। दीवानों ने कहा कि आपने हुजूर को देखा है। अच्छा एक बात तो कारी साहब मानना पड़ेगी, ये उम्मत बहुत गुनाहगार होगी, जो कि नहीं होना चाहिए था, मगर फिर भी मेरे हुजूर की बात आ जाए तो इन दीवानों की आंखों से आंसू आ जाते हैं। क्या कोई मुसलमान अपने आका की अजमत के नाम पे पीछे नहीं रहता, मगर मैं ये कहता हूँ कि तुम अच्छे ही हो जाओ। फिर हुजूर से अगर मोहब्बत है तो फिर हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज को अपना लो, दीन को अपना लो, तुम्हारी हैबत खुद ब खुद तारीफ हो जाएगी। सच्चे बन जाओ, शराबें छोड़ दो, शराबें, जुआ छोड़ दो, सट्टा छोड़ दो, हराम रोजी छोड़ दो, सही माना में अच्छे बन जाओ, इंशाअल्लाह खुद ब खुद तुम्हारा दबदबा हो जाएगा। तुम अच्छे तो बनो, मौजूदा दौर के दिन रात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो नजरियात बदल सकते हैं, यार तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं। क्या बात, ये बात तो मानना पड़ेगी कि हुजूर का इश्क है, यकीनन है, बोलो है कि नहीं? मेरे नबी की ये है शान, बोलो बच्चा बच्चा है कुर्बान, मेरे नबी की ये है शान, मेरे नबी की ये है शान। अरे विवेकानंद जी को पढ़ो, गांधी जी को पढ़ो, और आज के दौर में स्वामी जी को पढ़ो, राम पुनियानी जी को सुनो, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल को सुनो, हमारे हिंदू भाइयों में जो बड़े बड़े सुलझे हुए लोग हुए हैं आज भी मौजूद हैं, उनको पढ़ के तो देखो। मेरे आका की जब उन्होंने जीवनी पढ़ी, आका की जिंदगी पढ़ी, आका का अखलाक पढ़ा, आका का हुस्न पढ़ा, आका की सीरत पढ़ी, तो अल्लाह की कसम उन्होंने भी वही कहा था जो हमारे आला हजरत ने कहा था। उन्होंने भी यही कहा था, जिसको अगर मैं दो शेर में कहूं तो मतलब ये निकलता है कि न गोला न बारूद न बम से इस्लाम तो फैला है मोहम्मद के करम से। इस्लाम मेरे आका के अखलाक से फैला, लाओ तो सही मेरे आका जैसा। मक्का फतह हो रहा है, ये वही मक्का है जहां से हुजूर को निकाला। और लोग जब किसी शहर को फतह करते हैं तो अपने दुश्मनों की लाशों के अंबार लगा देते हैं, लेकिन ये मेरे आका का सीना और जिगर है कि अपने दुश्मनों से फरमाया, लोगों घबराओ नहीं, मोहम्मद बदला लेने नहीं आया है, मोहब्बत का पैगाम देने आया है। हुजूर ने फरमाया, लोगों ला तस्लीबा अलैकुमुल यौम, घबराओ नहीं, मैं तुमसे बदला नहीं लूंगा। उसका असर ये पड़ा, जो अब तक मेरे आका के दामन में नहीं आए थे वो सब आका के दामन में आए। आका जैसा लाओ तो सही, पूरे संसार में अल्लाह की कसम, पूरे संसार में आमना के लाल जैसा न कभी पैदा हुआ था न कभी पैदा हो सकता है। तो बेमिसलो बेमिसाल है, हमारे आला हजरत ने बिल्कुल सच कहा, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। नारे तकबीर, नारा आप नहीं, पब्लिक में से लगेगा, पब्लिक में से कोई भाई खड़े हो जाए और नारा लगाए। अल्लाहू अकबर। ताजु शरिया का उर्स भी आने वाला, बेटा नाम लिया तो मुझे शेर याद आ गया, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ऐ मेरे साथियों, ये इसका पैगाम लेकर के जाना, हुजूर से अगर मोहब्बत है तो सिर्फ नारों तक न रहे, बातों तक न रहे, बल्कि जिंदगी में उतर जाए, चेहरे पे दाढ़ी आ जाए, सर पे अमामा आ जाए, जबानों पर सदाकत के फूल खिलने लगे। चलो तो मुस्तफा के वफादार कहलाओ, अगर बोलो तो आका के दीवाने कहलाओ। ऐसे न बनो कि गैर मुस्लिम भी कहे क्या हुजूर के दीवाने ऐसे होते, बेईमान होते, करप्टेड होते, नहीं, बल्कि गैर मुस्लिम भाई भी तुम्हारी तारीफ करें कि मुसलमान झूठ नहीं बोलता। मैं ये चाहता हूँ और अपने भारतवासियों से भी गुजारिश करता हूँ, लोगों मेरे आका की जीवनी पढ़ के देखो, अल्लाह की कसम तुम्हें भी ये मानना पड़ेगा कि सबसे आला वो आला। ऊंचा ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। मेरे आका की शान निराली, बात निराली। वो सहाबी वाकया मुकम्मल करो फिर मैं तकरीर खत्म करता हूँ।
وہ صحابی جب کھڑے ہوئے تو صحابہ نے کہا کہ یعنی لوگوں نے کہا کہ آپ تو صحابی، ناظم ہے سنو، آپ تو صحابی ہیں، آپ نے حضور کو دیکھا، حضور کیسے تھے؟ حضور ایسے تھے، بولتے تھے تو گلاب کیا چمن کھلا کرتے تھے، حضور ایسے تھے، چلتے تھے تو خوشبو ہوتی تھی، ادھر تو گزر جاتے تھے راستے مہک جاتے تھے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ایسے تھے حضور ایسے تھے۔ ایک نے کہا کہ یہ بتائیں حضور کا قد کتنا تھا؟ انہوں نے کہا درمیانہ تھے، نہ بہت لمبے تھے نہ پست پست تھے، لیکن سنو دیوانوں، حضور درمیانہ قد ضرور تھے، لیکن جب بھیڑ ہوتی، مجمع ہوتا، وہاں پر کوئی کتنا اونچا کیوں نہ ہو، سب سے بلند آمنہ کے لال ہی نظر آمنہ کے لال نظر آتے تھے۔ میرا رضا جھوم گیا، بریلی کا تاجدار جھوم کے کہتا ہے سارے اونچوں میں اونچا، سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا، ذرا بولو ہے اس اونچے سے اونچا، میں بیان کروں تو کیا کروں اپنے مصطفیٰ کی شان کو، میں بیان کروں تو کیا کروں اپنے مصطفیٰ کی شان کو، میں بیان کروں تو کیا کروں اپنے مصطفیٰ کی شان کو، جس طرح سے مصطفیٰ گئے کانٹ بھی گلاب ہو گئے۔ کیا بات ہے، میں بہت آیا ہوں اسلام نگر، لگ بھگ 12-13 سال سے آیا ہوں، قریشیان محلہ ہو، انصاریان محلہ، کوئی محلہ ایسا نہیں جہاں میں نہیں آیا ہوں، ہمارے قاری نظام الدین صاحب نے سب سے پہلے یہاں بہت آیا ہوں ماشاءاللہ، اور آئندہ بھی آتا رہوں گا، چمن رہے گا، پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے مہینے میں ملیں گے، بولیے انشاءاللہ۔ اب آخر میں گزارش کرتا ہوں درد مندانہ کہ مولانا ظہیر صاحب نے جو یہ ادارے والا کام کیا ہے، بہرحال اچھا کام ہے، تو اس کے لیے ذمہ داری ہے کہ آپ حضرات جتنا بھی ہو 5,000 10,000 جو بھی ہو ان کا تعاون کرتے رہیں، انشاءاللہ یہ ذمہ داری ہمارے قاری صدام صاحب 10-15 منٹ سنبھالیں گے، اس کے بعد فوراً مفتی صاحب کو پیش کر دیا جائے گا۔ لیکن مجھے بھی بتایا کہ انویٹر کس نے دیا ہے بھئی؟ انویٹر، ارے انویٹر کس نے دیا؟ رفیق بھائی نے، ماشاءاللہ رفیق بھائی نے جو ہے بچوں کے لیے، یعنی ادارے میں جو بچے رہتے ہیں ان کے لیے انویٹر دیا ہے، سبحان اللہ، سبحان یہ جو ہے، اور ماشاءاللہ قاری صدام صاحب آپ نے بھی 5,000 روپے دیے، ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے، آپ کی دعوت محبت پر حاضر ہونا پڑ گیا مجھے، یہ میرے بڑے چہیتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے۔ اور بھی کوئی بھائی اگر تعاون کرنا چاہتا ہو تو ادارے کا تعاون کر دے، باقی ذمہ داری ہمارے قاری صدام صاحب سنبھالیں گے۔ آخر میں یہی کہہ کر کے جاؤں گا، ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں، وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے، اسے کہو میں مرا نہیں ہوں، وہ کہہ رہا ہے مٹا کے رکھ دوں گا نسل تیری، ہے اس کی عادت ڈرا رہا ہے میری فطرت ڈرا نہیں ہوں۔ آ جاؤ ماشاءاللہ، ادارے کے لیے اللہ خوش رکھے، دونوں جہان میں شاد و آباد رکھے، ماشاءاللہ 5,000 روپے کا تعاون پیش کیا ہے۔ کیا نام ہے تمہارا بھائی؟ عارف بھائی، اللہ خوش رکھے، اسلام نگر ایک ہی نعرہ رہنے دو میرے لال، وہاں عارف ماشاءاللہ والدہ کے نام سے عودیتی